اقرار الحسن صاحب نے جن شف شف والی سرکار کو ایکسپوز کیا تھا، ان شف شف والی سرکار یعنی کہ پیر حق خطیب صاحب کو شاہد افریدی نے بہت ہی اہم مشورہ دیا ہے۔ یقین کریں اگر وہ اس مشورے پر عمل کرتے ہیں تو ان کے بارے نیارے ہو جائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ذرا یہ ڈسکس کر لیتے ہیں، یہ اقرار الحسن صاحب جو تھے، انہوں نے جناب یہ شف شف والی سرکار کو جو ایکسپوز کیا ہے، انہوں نے یوٹیوب پر جو اس کی ویڈیوز بنائی تھی، اس سے جتنی بھی ان کی کمائی ہوئی ہے وہ اقرار الحسن صاحب نے غزہ میں بھیجنے کی، امداد بھیجنے کے لیے استعمال کرنی ہے۔ انہوں نے اس کا اعلان کیا کہ وہ تمام جتنا بھی پیسہ تھا وہ غزہ کے متاثرین کو دیا جائے گا۔ تو دیکھیے جی، بہت ہی اچھا کام ہے، ویل ڈن اقرار الحسن صاحب، اور انہوں نے اس بات کی بھی میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ بات چھپائی کوئی نہیں کہ پیسے کی طرف بنے تھے۔ تو یہ جو شف شف والی سرکار ہیں جی، ان پر جو اقرار الحسن صاحب نے 2-4 ویڈیوز بنائی ہیں، زیادہ سے زیادہ 10 ویڈیوز ہوگی، اس سے زیادہ تو نہیں ہیں، اور 3 مہینے کا یہ پورا ٹائم پیریڈ ہوگا کہ جب سے وہ شف شف والی سرکار کو انہوں نے ٹارگٹ کرنا شروع کیا یا ان کو ایکسپوز کرنا شروع کیا ہے۔ تو اس 3 مہینے کے دورانیے میں صرف اس ایک کیٹیگری کے کنٹینٹ سے، باقی تو جو اقرار الحسن صاحب اپنے یوٹیوب چینل پر بھی اور ٹاپکس پہ جو ویڈیوز بناتے رہے، وہ سارا قصہ الگ ہے، لیکن صرف یہ جو ایک شف شف والی سرکار کا جو کنٹینٹ تھا ان کا، اس پہ جو انہوں نے 8 سے 10 ویڈیوز بنائی ہیں، تو ان سے اقرار الحسن صاحب کو 26 لاکھ پاکستانی روپے جو ہے وہ ریوینیو انکم ان کو ہوئی ہے۔ تو اب آپ حساب لگا دیجئے، کام تو انہوں نے بہت اچھا کیا ہے کہ وہ انہوں نے کہا جی کہ میں یہ 26 لاکھ روپے غزہ کے متاثرین کے نام پہ کرتا ہوں، ان کو امداد بھجوائی جائے گی، ویل ڈن۔ اور ساتھ ہی یہ بتانے کا جو اس میں مقصد ہے وہ یہ ہے کہ دیکھ لیجیے جی کہ اگر ایک کنٹینٹ سے 10 ویڈیو سے 26 لاکھ روپے آپ کو پاکستانی انکم آ رہی ہے، تو اب آپ کی سمجھ میں آتا ہوگا کہ یہ جو اسدور صاحب ہیں اور اس طرح کے جتنے بھی ہمارے ساتھی بھائی ہیں، تو یہ لوگ کیوں جناب اس طرح سے اپنا بیانیہ بدلا چکے ہیں، اور انہوں نے کتنی جلدی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو اپنی ٹارگیٹڈ آڈینس بنا لیا ہے، اور انہی کے لیے کنٹینٹ بنانا شروع ہوئے ہیں اتنے مہینوں سے۔ تو یہ سب اچانک سے کیوں اتنا بدلاؤ آیا ہے؟ تو اس کی بڑی ہی جو واضح سی وجہ ہے جی، وہ یہی ہے کہ عمران ریاض خان صاحب جب گرفتار ہوئے اور جب انہوں نے سختیاں جھیلی، تو تب ہر صحافی کو اس بات کا علم ہوا کہ جب ان سے پرائیویٹ میں بھی باتیں ہوتی رہی تو انہوں نے بتایا جی کہ میں اس کمیونٹی کو یا اس بیانیے کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں کہ میری تو کروڑوں میں مہینے کی انکم ہوتی ہے ان ویوز کے تھرو جو وہ کنٹینٹ بناتے ہیں پی ٹی آئی کے لیے، تو میں اس کو کس طرح سے چھوڑ سکتا ہوں؟ تو تب ان کو بھی پھر سمجھ آئی کہ واقعی جی بات تو بڑی صحیح ہے۔ پھر حبیب اکرم صاحب تھے، وہ بھی جناب پہلے حق سچ کی بات کیا کرتے تھے، لیکن پھر جب انہوں نے بھی پی ٹی آئی کا کنٹینٹ بنانا شروع کیا تو ان کی ویورشپ یکدم سے کتنی اوپر چلی گئی، وہ چینل بہت جلدی گرو ہوتے ہیں۔ تو یہ کچھ وجوہات ہیں، ان وجہ سے یہ صحافی بھائی لوگ جو ہوتے ہیں یہ بھی بےچارے، پھر اب مہنگائیاں بھی بہت ہو چکی ہیں، پاکستان کے حالات آپ کو پتہ ہی ہے، معاشی حالات ہمارے کتنے خراب ہیں، تو عوام خستہ حال ہے، تو پھر وہ مجبوراً بھی ان بیچاروں کو وہ کنٹینٹ بنانا پڑ جاتا ہے کہ جس سے ان کی انکم موٹی ہو جائے۔ تو اس لیے میری ہمدردیاں بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں، اسی لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں کم سے کم تنقید کیا کروں ان پر، کیونکہ روزی روٹی کا معاملہ ہے ان کا۔ تو ہے جی، یہ جو شاہد افریدی صاحب ہیں، انہوں نے اب شف شف والی سرکار کو یہی مشورہ دیا جی کہ وہ پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کر دیں۔ تو اس کے بعد شاہد افریدی صاحب نے یہ کہا کہ جو شف شف والی سرکار ہیں ان کے ڈیفینس میں اتنی زیادہ تعداد ہوگی لوگوں کی، ایسا کلٹ آئے گا کہ کوئی جناب ان پہ انگلی نہیں اٹھا سکے گا۔ اب شاہد افریدی صاحب کو آپ کو پتہ ہے پہلے بھی پی ٹی آئی کے لوگ کافی زیادہ ٹارگٹ کرتے رہے ہیں، ابھی پچھلے دنوں میں تو انہوں نے کیونکہ عمران خان صاحب کے خلاف کوئی بیان دیا تو اس کے نتیجے میں پھر ان لوگوں نے شاہد افریدی صاحب کی پروڈکٹس کا بھی جو ہے وہ بائی کاٹ کرنا شروع کر دیا تھا، اور بہت زیادہ ایک سوشل میڈیا پر مہم بنائی گئی، شاہد افریدی کا مذاق اڑایا گیا، ان کی بہت زیادہ ٹرولنگ کی گئی اور اس طرح کے معاملات تھے۔ تو شاہد افریدی صاحب نے پھر اب اس کا ری ایکشن دیا ہے۔ تو یہ جو شف شف والی سرکار ہے ان کو انہوں نے یہ مشورہ دیا ہے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ کہنا تینوں تے سنانا نونو، اردو میں ہم یہی کہیں گے کہ آپ اپنی بیٹی کو بات کہہ رہے ہوں اور آپ سنا اپنی بہو کو رہے ہوں۔ تو وہ بات ہے کہ شاہد افریدی صاحب مشورہ تو شف شف والی سرکار کو دے رہے تھے، لیکن تانا جو ہے وہ مار رہے تھے پی ٹی آئی کے کلٹ کو، کہ جن لوگوں نے ان کی ٹرولنگ کی ہے کہ دیکھیں یہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ آپ نے خود جو بھی کیا ہو، اگر آپ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں تو پھر آپ سے زیادہ جناب حق پر کوئی ہے نہیں، اور اگر آپ پی ٹی آئی کے خلاف ہیں تو پھر آپ سے زیادہ گمراہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے اس دنیا میں۔ یہی کہنے کی کوشش کر رہے ہیں شاہد افریدی صاحب کہ آپ کے جتنے بھی گناہ ہوں، جتنا بھی آپ نے فراڈ کیا ہو، جتنے بھی آپ ایکسپوزڈ ہو چکے ہوں عوام کے سامنے، ایک ہی حال ہے کہ آپ پی ٹی آئی میں شمولیت کر لیں تو آپ کے سارے گناہ چھپ جائیں گے۔ بات شاہد افریدی صاحب کی مجھے تو صحیح لگتی ہے، آپ کو کیسی لگتی ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔